اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا رب علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعجل لولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجہ یا ارحم الراحمین توکلت علی اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے قانون سازی کے سلسلے میں بات کرتے ہوئے لاسٹ والا نقطہ پچھلے درس میں بتایا تھا کہ جب ہم قانون سازی کی تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو جو قوانین بہت سوچ سمجھ کے ماہر حضرات نے دقت نظر سے بنائے تھے اور اس وقت اس زمانے میں وہ بالکل مسلم تھے وہ قوانین، لیکن امتدادی زمانہ کے ساتھ ساتھ یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور مزید علمی مباحث کے ساتھ ساتھ علمی مباحث چلتے رہتے ہیں، لہذا نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں، تو علمی مباحث ترقی دقت تر ہونے کی وجہ سے پھر وہی قوانین آج کے زمانے میں مضر اور نقصان دہ ہونا متفق علیہ، اس لیے وہ قوانین بدلنے پڑے۔ یہ ہم نے پچھلے درس میں لاسٹ پہ یہ پوائنٹ بتایا تھا، یعنی تاریخ میں جو قانون ایک وقت بالکل صحیح تھا، وقت گزرنے کے ساتھ وہ قانون صحیح نہیں بلکہ نقصان دہ بنتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انسانوں نے بنائے ہیں، اور انسانوں کی نظر بہت لمبی نہیں ہوتی بلکہ بہت شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں لوگ، شارٹ سائٹڈ۔ یہ ایک چیز تھی۔ پھر آج کا درس ہم اس نقطے سے شروع کرتے ہیں کہ جو انسان ہے، انسان آج کا نقطہ، انسان کے لیے جو انسان ہے، چونکہ وہ منفعت طلب ہوتا ہے، اس لیے جو ایک بلند رسالت ہے، جو بات ہم کر رہے ہیں وہ رسالت کی بات کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کو راہ دکھانا، راستہ دکھانا، تو لہذا بلند رسالت کی جو بنیادی شرط ہے، بنیادی شرط یہ ہے کہ منفعت طلب نہ ہونا چاہیے۔ منفعت طلبی یعنی اپنا انٹرسٹ ڈھونڈنا، منفعت طلبی اور ہوا و ہوس سے دوری، یہ شرط ہے۔ دوری نہ ہونے کی وجہ سے انسان موزون نہیں ہے، چونکہ بلند رسالت کی بنیادی شرط یہ ہے کہ منفعت طلبی اور ہوا سے دوری ہو، تو چونکہ انسان کے لیے یہ نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے انسان اس کام کے لیے موزون نہیں، انسان اس کام کے لیے موزون نہیں ہے۔ اور انسان میں کیا چیز ہے؟
انسان میں ہوتا ہے اپنی ذات سے، اپنی ذات سے، اور دوسرا اپنے منافع سے، اپنے منافع، کس میں فائدہ ہے مجھے اس سے، منافع سے، اور اپنے سے مربوط چیزیں جو ہیں، ان چیزوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ عشق اور محبت ہوتی ہے، عشق و محبت ہوتی ہے۔ اور یہ چیز جو ہے اپنی ذات سے، اپنی منفعت سے، اپنے سے مربوط جو بھی چیز ہے اس کے ساتھ رابط رکھتا ہے۔ اپنے سے مربوط، انسان کے اپنے ساتھ جو مربوط چیزیں ہیں، مربوط یعنی ان کے ساتھ ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں، ان سے انسان کو عشق اور محبت ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی یہ عشق و محبت جو ہے، یہ عشق و محبت کبھی کبھی اتنی گہری ہوتی ہے، بہت گہری ہوتی ہے، اتنی گہری ہوتی ہے کہ اتنی گہری ہوتی ہے کہ اس وجہ سے، گہری محبت اور عشق ہونے کی وجہ سے جو بھی مسائل ہوں، ہر طرح کے مسائل کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ پھر ایک فلسفیانہ بات، لوگوں کو ٹرکانے کے لیے ایک خاص بات کہی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے مصلحت پسندی کہا جاتا ہے۔ یہ مصلحت پسند ہے، یہ مصلحت پسندی ایک ایسی چیز ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا جاتا ہے۔ مصلحت اصلی ہے، یہ مصلحت نہیں تھی ایسا کیا جائے، اس لیے وہاں ایسے یوں کرنا پڑا، آپ سمجھنا، ڈیویٹ کرنا پڑا، تھوڑی دیر کے لیے ڈیویٹ کرنا پڑا۔ کیوں کرنا پڑا؟ حق کے راستے کو کیوں چھوڑنا پڑا؟ حق کے راستے کو اس لیے چھوڑنا پڑا کیونکہ مصلحت تھی۔ بابا کیا مصلحت تھی؟ کہ اگر ایسا کیا جاتا تو ایسا ہو جاتا، نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ نام دیا جاتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو ٹرکانے کے لیے، یہ نام دیا جاتا ہے۔ لیکن اصل چیز ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ عشق و محبت ہوتا ہے، اپنے منافع کے ساتھ عشق و محبت ہوتا ہے، اپنے ساتھ جو بھی مربوط چیزیں ہیں اس کے ساتھ عشق و محبت ہوتا ہے، اور وہ عشق و محبت بہت گہری کبھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہر طرح کے مسائل کو سیدھے طور پر اٹیک کرنے کے بجائے ڈیویٹ کر کے پھر بعد میں کہا جاتا ہے، ریشنلائز کیا جاتا ہے کہ مصلحت پسندی سے کام لیا، آپ کیا کرتے ہیں، موقع نہیں تھا۔ کسی کو ہم کہتے آپ نے غلط کیا، نہیں کہا، کس لیے کہ مصلحت تھی، ورنہ وہ ہم سے دور ہو جاتا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ریشنلائزیشن ہے۔ اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ کہ ریشنلائز کیا، لوگوں کو بتایا کہ ہم نے عقل سے کام لیا۔ ریشنلائزیشن، ریشنلائز کرنا، اس کو ریشنلائز کرنا کہتے ہیں۔ لہذا ایسی صورتوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ ایسی صورتوں میں ایسا انسان جو ہوتا ہے، اس کو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہے حب ذات۔ حب ذات، اس کو اپنی ذات کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ حب ذات، اپنے آپ سے چھوڑے فی الحال، اپنے آپ سے حب ذات ہو، اور حب ذات کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ حب ذات کی وجہ سے کبھی غلط راستہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ آپ اپنا دھیان ادھر رکھیے، ادھر رکھیے، میری طرف دھیان۔ یہ حب ذات جو ہے، یہ اس تمام چیزوں کی بنیاد ہے۔ حب ذات، ہر کسی کو اپنی ذات کی محبت ہوتی ہے، اپنی ذات کا حب ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ سب چیزیں کرتے ہیں۔ تو کوئی قانون جو ایک انسان بنائے گا وہ بالکل آبجیکٹو نہیں ہوگا، بلکہ سبجیکٹو ہوگا۔ سبجیکٹو یعنی اس میں اپنا حب آ جائے گا، اور اس چیز کو حب ذات جہاں
ہر کسی میں ہوتا ہے، کسی میں زیادہ ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے۔ نفسیات کے اصطلاح میں اسے ہم کہتے ہیں NARCISSISM، نارسسزم، اور اس انسان کو جس میں یہ زیادہ ہو نارسسسٹ کہتے ہیں، نارسسسٹ۔ یہ لفظ کہاں سے آ گیا؟ یہ لفظ جو ہے، یہ لفظ کہاں سے آ گیا؟ یہ لفظ آ گیا ایک شہزادہ تھا، ایک شہزادہ ایک پرنس جا رہا تھا، اور اس کا نام تھا نارسسس۔ نارسسس اس کا نام تھا۔ کس کا نام تھا؟ نارسسس، اس پرنس کا نام تھا نارسس۔ وہ جا رہا تھا صحرا میں سے، تو اسے کیا ہو گیا کہ پیاس لگ گئی، لگتی ہے نا صحرا میں چلتے ہوئے پیاس لگتی ہے، تو پیاس جب بہت لگ گئی، کہیں پانی نہیں ملا، تو آخر پر ایک چشمہ آ گیا، وہ چشمے پہ آ کے پانی پینے لگا۔ آپ کو پتا ہے کہ صحرا میں جو پانی ہوتا ہے وہ بالکل فلٹر ہو کے، جو ریت ہوتا ہے ریت کے بیچ سے نکلتا جب ہے تو فلٹر ہو جاتا ہے، اس میں گندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ پانی جو ہوتا ہے وہ بالکل صاف و شفاف ہوتا ہے۔ اور اس صاف و شفاف پانی میں جب اس نے نظر ڈالی، اپنے آپ کو دیکھا، اپنا چہرہ دیکھا، اپنا چہرہ دیکھا، تو چونکہ بالکل صاف پانی تھا اس لیے اپنا چہرہ بھی شفاف دکھائی دیا، شفاف دکھائی دیا۔ اور خدا کی مہربانی تھی، تھوڑا سا خوبصورت بھی تھا، اس لیے اس نے اپنی شکل جب دیکھی تو اس نے کہا اوہو میں کتنا خوبصورت، میں کتنا خوبصورت۔ تو یہ چیز اس کی عمر بھر نہیں گئی۔ پھر یہ جو اس وقت اس نے دیکھا وہ شکل و صورت اپنی، یہ اس کے ذہن میں ہمیشہ رہی، زندگی بھر رہی۔ اور زندگی بھر رہی مطلب یہ کہ اس کو اپنے ساتھ ایک عشق ہو گیا، اپنے ساتھ عشق اس کو ہو گیا، سیلف لو، اپنے ساتھ سیلف لو، اس کے عشق ہو گیا اپنے ساتھ۔ تو یہی چیز ہوتی ہے کبھی کبھی جب انسان کو حب ذات زیادہ ہو۔ ہم کہتے ہیں اسی پرنس کے اس واقعے کے پیچھے ہم نے یہ ٹرمز کوائن کر دی، بنا دی یہ ٹرمز سائیکالوجی میں، اور اس کو نارسسزم کہتے ہیں، اور جس میں یہ پایا جاتا ہے اسے نارسسسٹ کہتے ہیں۔ اور یہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل میں ایگوئزم ہوتا ہے، ایگوئزم، ٹھیک، یعنی اس کا ایگو ہوتا ہے، اسی کو ہم انا بھی کہتے ہیں کبھی، انا میں ہوں، انا۔ اور اس کا کبھی ناؤن بناتے ہم، اس انا کا ناؤن بنا کے ہم کہتے ہیں کہ انانیت، انانیت نارسسزم ہے، نارسسزم ہے، سیلف لو ہے، حب ذات ہے، اس کی لفظ استعمال کیا جاتا ہے انانیت۔ اور کبھی ہم کہتے ہیں آپ نے اپنی انانیت میں دوسرے کی بات کوئی مانی ہی نہیں، دوسرے کی بات جب کوئی نہ مانے ہم کہتے ہیں اس میں انا زیادہ ہے، اس میں انانیت زیادہ ہے، اس میں میں ہوں آئی ایم، اس میں وہ چیز زیادہ ہے۔ اور یہ تکبر کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے، انانیت، تکبر، ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے؟ تو یہ چیز خاص ہے جس کی وجہ سے انسان قانون بنانے کے لیے قابل نہیں ہے، موزون نہیں ہے۔ کس کی وجہ سے؟ کہ یہ چیز شرط ہے بلند رسالت کے لیے، اور چونکہ یہ شرط نہیں ہے، نہ ہونے کی وجہ سے انسان موزون نہیں ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اور کبھی کیا ہوتا ہے پھر؟ یہ جو چیز ہوتی ہے یہ کبھی بہت طاقتور جذبہ بن جاتا ہے، طاقتور، بہت طاقتور، لیکن کیا بن جاتا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں مخرب، 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 مخرب۔ مخرب کس لفظ سے نکلا ہے؟ شباش، عربی آپ نے پڑھا ہے نا آپ تھوڑا سا، کس لفظ سے نکلا؟ تخریب سے، تخریب یعنی خراب کرنا، معاملہ خراب کرنا۔
اس میں سے یہ لفظ نکلتا ہے مخرب. جو بھی چیز خراب کرے، جو بھی چیز نظام کو خراب کرے، معاملات کو خراب کرے، اسے مخرب کہتے ہیں. تو چونکہ یہ حب ذات اور انانیت نظام کو کبھی خراب کرتی ہے اور بہت طاقتور ہوتا ہے، یہ ہر چیز کو تہس نہس کرتا ہے. تو اس صورت میں کبھی یہ بڑھ جاتا ہے جب یہ حب ذات اور نفع پرستی زیادہ بڑھ جائے، بہت زیادہ بڑھ جائے. تو ایسا شخص کیا کرتا ہے؟ ایسا شخص ہمیشہ، یہ مخرب ہونے کی وجہ سے حب ذات، ایسا شخص ہمیشہ جو ضابطے ہوتے ہیں وہ توڑتا ہے، ضابطہ توڑتا ہے. ضابطہ توڑنا اس کی پہلی خاصیت ہوتی ہے، یعنی بریک ڈاؤن آف لاز، بریک آف لاز، قانون توڑتا ہے. ضابطہ یعنی قانون، رول، ہم نے رول بنایا ایسا ہونا چاہیے. تو ایسا شخص جو ہوتا ہے جس میں حب ذات زیادہ ہو وہ توڑتا ہے، کہتا ہے کیا یہ ضابطہ میرے سے بڑھ کر ہے، یہ رول میرے سے بڑھ کر ہے، یہ قانون کیا میرے سے بڑھ کر ہے. ضابطے توڑتا ہے، یہ پہلی صفت اس کی ہوتی ہے. اور دوسری صفت اس کی کیا ہوتی ہے؟ دوسری صفت ہے لوگوں کے جو حقوق ہیں، لوگوں کے حقوق پر ہمیشہ یا اکثر و بیشتر ڈاکہ ڈالتا ہے، لوگوں کے حقوق سلب کرتا ہے. کیوں کرتا ہے یہ سب کچھ؟ یہ دو چیزیں کیوں کرتا ہے؟ یہ دو چیزیں اس لیے کرتا ہے تاکہ سب فائدے اسے ہی ملیں، جو بھی فائدے ہیں اسی کو ملنے چاہیے. سبھی فائدے حاصل کر لے، خود ہی حاصل کر لے. وہ خود حاصل کر لے، اوروں کا کیا بنے گا اس کو وہ پرواہ نہیں ہوتی، وہ پرواہ ایسے نہیں ہوتی ہے. ٹھیک، آگے چلیں. یہ میں مٹاؤں؟ چلیے ٹھیک ہے، یہ میں مٹاتا ہوں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ قانون بنانا انسان کے ہاتھ میں جب ہو تو اس سے نقصانات ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی نقصانات ہو جاتے ہیں، خاص کر جب رسالت سے، یعنی لوگوں کی اصلاح کے ساتھ جن کا تعلق ہو، رسالت جب اس سے متعلق ہوں تو ایسے قانون اسے بننے نہیں دینا چاہیے. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چند ایک سوال، ایک آدھ سوال ہمارے ذہن میں اس سلسلے میں. نمبر ایک یہ کہ چاہے فردی معاملات ہوں، کیا فردی اور کیا گروہی، فردی ہوں یا گروہی، جو نظام بنانے والے ہیں، نظام بنانے والے، نظام پردازان، یعنی نظام بنانے والے، نظام سسٹم بنانے والے. ہم سسٹم بناتے ہیں نا، سسٹم بناتے ہیں، یہ کام ایسے ہونا چاہیے، لہذا ہم سسٹم بناتے ہیں، قانون بناتے ہیں، رولز ریگولیشن بناتے ہیں. تو یہ لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے ہے. جب انسانوں کے لیے تو سوال بنتا ہے کیا یہ لوگ فردی اور گروہی نظام پردازان بنانے والے، یہ پردازان آپ ایک باری پڑے گا، نظام بنانے والے ان لوگوں نے، ہم کہتے ہیں انہوں نے انسان کی تحقیق اور تفتیش کی ہے، بہت تحقیق کی ہے، اسٹڈی آف مین کے سلسلے میں تحقیق و تفتیش کی ہے. تحقیق کرنا، انویسٹیگیٹ، تحقیق و تفتیش کی ہے. لیکن اس کے باوجود کیا وہ انسان کا درد اور پھر اس کا علاج، جو انسان کا درد ہے اور علاج جانتے ہیں؟
ہم مان لیں گے کہ جو نظام بنانے والے ہیں فردی نظام ہو اپنے لیے یا ایک ایک انسان کے لیے یا اجتماعی گروہوں کے لیے ہو، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے تحقیق بہت کی ہوگی، تفتیش بھی بہت کی ہوگی، کیا اس کے باوجود وہ جانتے ہیں کہ انسان کا درد کیا ہے، یعنی انسان کی پرابلم کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ کیا جانتے ہیں؟ یہ سوال ہے، یہ ایک سوال۔ دوسرا سوال اسی کے ساتھ، دوسرا سوال، جب وہ بناتے ہیں نظام تو ان کو اس منفیت طلبی اور جو یہ خود پرستی ہے اس سے آزاد ہونا چاہیے۔ کیا وہ یہی نظام بنانے والے، کیا وہ منفیت طلبی ایک اور دوسرا خود پرستی یہی انانیت وغیرہ، خود پرستی، کیا اس خود پرستی ایک جال ہے؟ کیا اس جال سے آزاد ہو چکے ہیں؟ یہ ضروری ہے کہ منفیت طلبی بھی نہیں ہونی چاہیے اور خود پرستی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ان کے جال سے آدمی آزاد ہونا چاہیے۔ لیکن کیا ایسا نظام بنانے والے لوگ فردی طور پر یا اجتماعی طور پر، کیا وہ اس چیز سے، اس جال سے آزاد ہو چکے ہیں یا نہیں؟ اگر آزاد ہو چکے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ اس سے آزاد ہونا آسان کام نہیں ہے۔ جس میں بہت زبردست تزکیہ نفس ہو وہ اس سے آزاد ہوگا، ورنہ اس سے آزاد ہونا امکان میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ دوسرا سوال۔ اور تیسرا سوال کہ اگر اس کا جواب بھی پازیٹیو ہوگا، جانتے ہیں اس کا جواب بھی پازیٹیو ہوگا، یہ بھی مان لیا ہم نے، تیسرا سوال بہت اہم ہے۔ پھر یہ ایک، یہ دو، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ارباب نفوذ اقتدار، کیا یہ نظام بنانے والے، کیا وہ ارباب نفوذ اقتدار والے، اقتدار کرسی والے لوگ، طاقت والے لوگ، نفوذ والے لوگ جو ہر جگہ پہنچتے ہیں، اپنا کام کرواتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم ارباب نفوذ اقتدار، کیونکہ وہ ہر جگہ نفوذ کرتے ہیں۔ نفوذ کرنا، بیچ میں گھسنا اور اپنا کام منوانا، اور اقتدار ان کا ہوتا ہے، اسی لیے ان کے کام بنتے ہیں۔ جس کے پاس جاتے ہیں میرا کام کیوں کرنا ہے؟ ایس پی صاحب ہے جی، ایس پی صاحب ہے، ڈی جی صاحب ہے، فلان صاحب منسٹر صاحب ہے، ان کے کام کیوں ایک دم سے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ نفوذ کر سکتے ہیں، اندر جاتے ہیں، جہاں کہیں جانا ہو وہ جا سکتے ہیں، اور پھر چونکہ اقتدار والے ہوتے ہیں اس لیے ان کی چلتی ہے۔ اب تیسرا سوال ہمارا یہ ہے، یہ ارباب نفوذ اقتدار جو ہے، جیسے آج کل بی جے پی پارٹی نفوذ اقتدار میں ہے، تو کیا ان کے فریب سے، ارباب نفوذ اقتدار کے فریب، یہ ہمیشہ فریب دیتے، ہم آپ کا وہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے، ایسا کریں گے، میرا یہ چھوٹا سا کام کر لو، فریب، اور ان کے ہوا سے ایک ان کا فریب ہوتا ہے، اور ان کا بھی اپنا ہوا و ہوس ہوتا ہے، ہمیشہ ہوا و ہوس ہوتا ہے۔ کیا اس سے یہ نظام بنانے والے، کیا اس سے محفوظ ہیں؟ اگر ہیں تو الحمدللہ، لیکن ان سے محفوظ ہونا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس چیز سے محفوظ ہونا، اس کے لیے ایک دل گردہ چاہیے، اس کے لیے بہت انٹیگریٹی چاہیے، پرسنالٹی بالکل انٹیگریٹی اس میں ہونی چاہیے۔ جو اصول والے ہوں گے، اصول والا ہونا، وہ نہیں مانے گا، وہ کہ آپ کا کیسے کروں گا، 10 لوگوں کو کیسے چھوڑ کے آپ کو فائدہ پہنچاؤ۔ وہ کہتے ہیں میرا فلاں بندہ اس کو لگانا ہے نوکری پہ، بابا یہاں تو 5 سیٹیں ہیں لیکن 10،
آپ کے بندے سے زیادہ مستحق ہیں، آپ کو کیسے لگاؤں؟ تو اس کو ہم کہیں گے یہ اس سے نفوذ اقتدار کے لوگ، اربابین لوگ، ان کے فریب اور ہوا سے محفوظ ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں مانے گا۔ لیکن کیا یہ نظام بنانے والے ایسے ہیں؟ اگر ہوں گے الحمدللہ، لیکن اکثر و بیشتر آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں، کیوں جی آگے چلیں؟ ہے ابھی ٹائم 5 منٹ ہے، چلیے جلدی میں کرتے ہیں، اس لیے میں جلدی میں ایسا کروں گا۔ دیکھیے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو نظام بنانے والے تو یہ کیوں نظام بناتے ہیں؟ اگر یہ پوائنٹ ہے یہ کہ اگر یہ نظام جو ہے یہ کس لیے ہے جی؟ یہ نظام یہ تمام انسانوں کی استعداد، ایبیلٹیز کی استعداد کی تنظیم و تعدیل کیا ہوتا ہے؟ تعدیل ہوتا ہے کہ جس میں انصاف آ جائے، عدل جس میں آ جائے۔ اگر تنظیم و تعدیل کے لیے انسانوں کی استعداد کی تنظیم و تعدیل کے لیے یہ نظام ہے، بنا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر ایسا ہے کے لیے ہے تو کیا ہے؟ تو بہت اونچی بات ہے، ٹھیک، اونچی بات ہے، اوکے، یہ بہت اچھی بات ہے، بہت ٹھیک بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ نظام بن رہا ہے، تمام انسانوں کی استعداد بڑھے گی، ان کی تنظیم ہوگی، تعدیل ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، ہر کے ساتھ انصاف ہوگا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ سوال سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ نظام بنانے والا، یا ہم کہیں گے منظم ہونے والا، یہ نظام کسی پر لاگو کرنا ہے، نظام ہونے والا، ہر کوئی منظم ہونا ہے، ہر کسی کو یہ فائدہ پہنچنا ہے۔ جب یہ فائدہ پہنچنا ہے تو یہ نظام بنانے والے جو ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچے گا، لہذا وہ نظام بنانے والے بھی ہیں اور منظم ہونے والے بھی۔ تو ہمارا سوال یہ ہے، منظم ہونے والا کیسے منظم کرنے والا ہو سکتا ہے، کیسے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو وہ خود اپنے پہ نظام لاگو کرنے والا ہے اس کو فائدہ پہنچے گا، جب اپنے پر ہی لاگو کرنے والا ہے تو وہی کیسے بنانے والا ہو سکتا ہے؟ یہ نقطہ اچھی طرح سے سمجھ لیجیے اور آگے چلیے، مسئلہ ختم۔ نظام بنانے والے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، استعداد کی تنظیم ہو، تعدیل ہو، گویا وہ اپنے لیے بنا رہے ہیں۔ تو جو اپنے لیے قانون بنا رہا ہے وہ کیسے خود بھی اس قانون کی زد میں آ سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی جو منظم ہونے والا ایک ہے اور منظم کرنے والا دوسرا ہے، یہ دونوں یکساں کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نظام بنانے والے جو ہیں یہ اپنی زندگی کو بھی منظم کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ان کی زندگی منظم ہونے والے ہیں، یعنی وہ خود بھی منظم ہونے والے ہیں، تو وہ منظم ہونے والا ہی منظم کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ منطقی طور پر یہ غلط ہے، آپ سمجھے نا؟ ایک ہوتا ہے منظم کرنے والا، دوسرا ہوتا ہے منظم ہونے والا، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ تو یہ خود ہی اپنے کو منظم کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو منظم ہونا ہے تو کیسے کر سکتا ہے؟
ایسا ناممکن ہے، امکان سے نہیں ہے۔ الحمدللہ اول و آخر و ظاہر و باطن۔